نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین انسان کس کو فرمایا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ تم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم اپنے گھروں میں نرم لہجے سے بات کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے شریک حیات کی عزت کرتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل دکھا دیتے ہیں؟ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی حدیث سنانے جا رہی ہوں جو ہر شوہر اور ہر بیوی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرے، اور میں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ یہ صرف ایک حدیث نہیں بلکہ ایک ایسا اصول ہے جو ہر گھر کو جنت جیسا بنا سکتا ہے۔ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ بات آپ کے گھروں میں محبت لے آئے، سکون لے آئے اور خوشیوں کا نیا آغاز بن جائے۔ بہترین انسان کون ہے دنیا میں؟ دنیا میں سب سے بہترین انسان، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو بہت عبادت کرتا ہے، مالدار ہو یا لوگوں میں مشہور ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ انسان کی اصل اچھائی اس کے گھر میں ظاہر ہوتی ہے۔ باہر اچھا بننا آسان ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ صبر، محبت، نرمی اور احترام سے پیش آنا ہی اصل امتحان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین اخلاق اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو مسکراتے، گھر والوں کی دلجوئی فرماتے، ان کی بات توجہ سے سنتے اور کبھی تکبر نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں بھی مدد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سخت لہجے یا بد زبانی کو پسند نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج بھی ہر شوہر اور بیوی کے لیے بہترین مثال ہے۔ سوچیے، اگر ہم اپنے گھروں میں نرمی اختیار کر لیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، معاف کرنا سیکھ لیں تو کتنے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے گھروں کے مسائل کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ذرا اس بات کو سوچیے۔ آج بہت سے گھروں میں محبت کم اور غصہ زیادہ ہے۔ باہر والوں سے تو اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھروں والوں پر غصہ نکالتے ہیں۔ کبھی صرف ایک سخت جملہ برسوں کی تعلق کو کمزور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ نرم لہجہ، معافی اور احترام کسی بھی گھر کو سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے۔ آج سے عہد کریں کہ ہم اپنے گھر میں
खुद हलाकी से पेश आएंगे। आज खुद से एक वादा करें कि मैं अपने आज खुद से वादा करें कि अगर मैं शौहर हूँ तो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आऊँगा। अगर मैं बीवी हूँ तो अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक से पेश आऊँगा। यानी और हर दिन का आगाज़ सलाम और मुस्कुराहट से करूँगा। अगर मियाँ बीवी हों तो अपने शौहर के साथ हुस्न अखलाक, एहतराम और खैर ख्वाही का मामला करो। यकीन मानिए यही सुन्नत आपके घर की फ़ज़ा बदल सकती है। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, याद रखिए कामयाब घर वो नहीं जहाँ कभी इख्तिलाफ़ात हों, बल्कि वो है यहाँ इख्तिलाफ़ात के बावजूद मोहब्बत, एहतराम और माफ़ी बाकी रहे। आइए दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत, रहमत, सुकून और बरकत अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा और हमारे घरों को जन्नत का नमूना बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर बीवी शौहर से लड़ी है और शौहर बीवी से लड़ा है तो आज ही अल्लाह से माफ़ी मांग लें। किसी का दिल दुखाया है तो आज से तौबा कर लें और आपस में सुलह रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अल्लाह लिखें। आखिर में एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप सब अपने घरों में खुश अखलाकी से पेश आते हैं? कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। मेरी वीडियो में थोड़ी सी गलती है, उसमें माफ़ कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके अपने अजीज़ों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपको और मुझको 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए। अल्लाह ताला आपको और मुझको कुरान पाक का हिफ़्ज़ी बनाए। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैरा।